عہد صحابہ میں نہیں لکھی گئی، عہد تابعین میں نہیں لکھی گئی، تبع تابعین کے آخری ادوار میں لکھی گئی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، صحیح مسلم، یہ جو 6 صحیح کتابیں ہیں، صحاح ستہ۔ اچھا اب ایک بات بتاؤ، اس بخاری کے اندر 9082 حدیثیں ہیں اور اصل حدیثیں 4000 ہیں، یہ مکرر ہو کر 9082 ہے۔ اب ان 9082 حدیث میں امام بخاری کسی کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، آپ آنکھ موند کے مانتے ہو، آپ نے خود کیوں نہیں تحقیق کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے؟ آنکھ موند کر علم الحدیث میں امام بخاری کی بات ماننا، اللہ کی قسم یہی تقلید فی الحدیث ہے، حدیث میں تقلید ہے۔ اب ایک گھاوڑوں، دلندروں، انگریزی پیداواروں، ملکہ وکٹوریا کا ناپاک دودھ پینے والوں، اگر حدیث میں امام بخاری کی تقلید جائز ہے اور قرأت میں امام ابو عاصم کوفی کی تقلید جائز ہے تو فقہ میں امام اعظم کی تقلید جائز کیوں نہیں؟ مناظرہ کریں گا تو پہلے جواب لے کر آ، مناظرہ کریں گا تو جواب لے کر آ، اور پالا تیرا اس سے پڑا ہے جو خرگوش کا شکار کرنے بھی جاتا ہے تو شیر کے شکار کا سامان لے کے چلتا ہے۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس نے تو اپنے پیر کا درد دور کر لیا تھوڑا سا اٹھ کر، پتہ نہیں تم کیسے برف کی طرح ایک ہی جگہ جمے ہوئے ہو، درد ورد نہیں ہو رہا ہے۔ ارے ہم بھی مرشدی سے بھائی، 12 جگہ سے خلافت ملی ہم کو، بہت بڑے مرشد ہیں ہم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب امام بخاری کی بات مان کر تم حدیث کے صحت و ضعف کو مانتے ہو۔ اچھا اور سنو، اور سنیے، علم اسماء الرجال ایک علم ہے، اسماء الرجال، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجال یعنی آدمیوں۔ میں اس لیے اپنے لیول سے نیچے آ کے سمجھا رہا ہوں کہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ درسگاہ میں سمجھانے کا میرا یہ انداز نہیں ہوتا۔ تو علم اسماء الرجال یعنی جیسے امام بخاری اور حضور 200 سال کا گیپ ہے نا، امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے حدیث سنی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے۔ یہ بیچ میں جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن۔ ہاں متن۔ اور اس کے امام بخاری سے رسول اللہ کے بیچ میں جو آتے ہیں وہ کیا ہے؟ سند۔ اچھا اب سند و متن پر بحث ہوتی ہے علم اسماء الرجال میں، آپ علوم کی گہرائی اور گہرائی کیا سمجھیں گے؟ اب ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، پیدا کہاں ہوا، کیسا حافظہ تھا، علم کا حال کیا تھا، ملاقاتیں کن سے تھی، زہد و تقوی کا معاملہ کیا تھا۔ اگر کچھ بھی 19-20 رہا تو راوی کی وجہ سے حدیث پر صحت و ضعف کا حکم لگتا ہے، راوی کی وجہ سے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے تو غیر مقلد جھٹ سے کیا کہتا؟ نہیں، بہت گاڑھا نکالتا ہے، ایسے تھوڑی یار تم لوگ ادھر ضعیف، سعودیہ سے پڑھ کے آیا ہے نا تو بڑکا گاڑھا گاڑھا عین اور قاف اور حا اور ضاد نکالتا، ضعیف ہے، اور اس کی پوری صحیح۔ اچھا اس کے والی کو صحیح اور ہمارے والی کو ضعیف، اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا؟ ارے بھائی کسی امام نے ہی کہا نا، تو پھر امام کی بات مان کر نبی کی حدیث کو صحیح، ضعیف، موضوع، مرفوع، مدلس، مقطوع، منقطع، مرسل، یہ سب مانتا ہے، حسن، حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی،
یہ سب ماہرین فن اسماء الرجال کے احکام ہے حدیث پر. یہاں تو آنکھ بند کر کے تو تقلید کرتا ہے. ابے بے وقوف, جب علم الحدیث میں محدثین کی تقلید جائز ہے, جب اسماء الرجال میں ماہرین کی تقلید جائز ہے, جب صرف و نحو کے اندر صرفیوں اور نحویوں کی تقلید جائز ہے, جب لغت کے اندر بلغاء اور اہل لغت کی تقلید جائز ہے, جب علم القرأت میں امام ابو عاصم کوفی کی تقلید جائز ہے, تو مجھے بتا فقہی مسائل میں امام اعظم کی تقلید ناجائز کیوں؟ خاص دشمنی ہے امام اعظم سے, بیڑا غرق کیا امام اعظم نے. ایک صاحب فون لگائے, بولے 3 ہی حدیث آتی تھی ان کو. میں نے کہا شکر مناؤ 3 آتی تھی تو 1300 سال تک تم نکلے نہیں, 14ویں صدی میں انگریز آئے بعد نکلے. اگر 4 آتی تو انڈا پھوٹتا نہیں, بچہ باہر آتا نہیں. درود شریف پڑھو, اللہم صلی. بتاؤ 3 حدیث آتی تھی امام اعظم کو تو 1300 سال تک نکلے نہیں. خدا نہ خواستہ اگر 4 آ جاتی تو بیچارے ہم کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتے, کیسے رہتے کر کے. یہ تو خیر یہ ان کا بہتان ہے. میرے یہاں نے ان کے سینے کو علوم حدیث سے بھر دیا تھا, علوم قرآن کے معارف سے بھر دیا تھا. آپ سن لیجئے کہ اس کائنات میں اگر سب سے پہلا کوئی غیر مقلد گزرا ہے تو اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ ابلیس گزرا ہے. اب ابلیس کے بعد اس کے جانشین پیدا ہوئے. اچھا سنو کیسے, جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, کہ اللہ نے فرمایا اے ملائکہ کی جماعت آدم کے لیے سجدے میں چلی جاؤ, تو وہ جو 6 کروڑ سال سے عبادت کر رہا تھا, 7 آسمان کو سجدوں سے جس نے بھر دیا تھا, وہ اکڑ گیا کہ میں سجدہ کیوں کروں, انا خیر من, میں ان سے بہتر ہوں. دیکھو اس نے دلیل مانگی کہ میں سجدہ کیوں کروں, تقلید نہیں کی, اطاعت نہیں کی, فرما برداری نہیں کی, آنکھ موند کر بات مانا نہیں, دلیل مانگا. یہ تو آنکھ سے بنے ہیں, یہ تو مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں. اب اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ اگر آگ پر مٹی ڈال دی جائے تو آگ کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس نے دلیل مانگا, مانا نہیں, آخر میں جنت سے بھگا دیا گیا. کائنات کا سب سے پہلا غیر مقلد ابلیس ہے. اب اس کے بعد 14ویں صدی میں اس کی ذریت بڑھنے لگی اور اس کی آل میں اضافہ ہونے لگا. اب یہ جو تقلید کا انکار کر رہے ہیں, اچھے سے سن لیجئے, کلیم حنفی سے سن لیجئے, اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں تقلید نہ ہوتی ہو, اور جہاں تقلید کے بنا ایک دن بھی گزر سکتا ہو, ایک دن, ایک لمحہ تقلید کے بنا نہیں گزرتا. اور آپ غیر مقلد ہیں؟ نہیں, آپ کو صرف امام اعظم سے چڑ ہے, باقی آپ ہر ایرے غیرے نتو خیرے جوکر نالائق اور توصیف الشیطان جیسے وہ امائی جمائی, وہ کون کی دلندر حیدرآباد میں عمران برادر ہے کتے, کون ہے بھائی؟ اتنی بار آتا تو آتے کیوں نہیں سامنے؟ ان سب کے مقلد ہو تم. یہ ہمارا نصیبہ کہ ہم اس کے مقلد جس نے 72 صحابہ کو دیکھا, اور یہ تمہارا نصیبہ کہ تم ایرے غیرے نتھو خیروں کے مقلد ہو. غیر مقلد تو آپ بھی نہیں ہو. آپ بھول سے تقلید پر چیلنج مت دینا, ورنہ اتنا کھدیڑوں گا اور اتنا توڑوں گا علم کے ہتھیار سے. ہاں ویسے کچھ یہاں گڑبڑ ہو گیا تو حضرت پہلے نکل جائیں گے. ارے حضرت کو اور بھی جگہ تقریر کرنا ہے نا بھائی, پھر سلامت رہیں گے تب تو کریں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید کے بنا ایک دن بھی نہیں چلتا. خدا کی قسم یہ بھی مقلد ہے, لغت میں بھی تقلید کرتے ہیں, قرأت میں بھی تقلید کرتے ہیں, حدیث میں بھی تقلید کرتے ہیں, نماز 5 وقتہ میں بھی تقلید کرتے ہیں, اسماء الرجال میں بھی تقلید کرتے ہیں, صرف میں بھی تقلید کرتے ہیں, نحو میں بھی تقلید کرتے ہیں. بس ان کو اجتہاد میں تقلید نہیں چاہیے, ان کو فقہی مسائل میں تقلید نہیں چاہیے, آزادی چاہیے تاکہ منمانی کرتے رہے اور نیا نیا مسئلہ, نئی نئی پڑیا چھوڑتے رہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قریب آئیں.
ارے دیوانے مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرے گا. ایک صاحب تھے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, بولے کیا کروں لوگ مجھے جانے, تو کسی نے بولا مسجد میں جا کے حق دے, اور دیوانے نے صحیح میں جا کے حق دیا, پورے محلے میں فیمس ہو گئے. نیا کام ہوا نا, اینٹک کام ہوا, کچھ ہٹکے ہوا. نماز تو سبھی پڑھنے جاتے, یہ خبیث گندگی کرنے چلا گیا. تو مشہور ہونے کے چکر میں بے وقوفی مت کرو, چپ چاپ تقلید کا پٹا ڈالو ورنہ اتنی مصیبت ہوگی. اب میں مصیبتیں بتاتا ہوں کہ ایک قدم بھی تقلید کے بنا دین میں نہیں چل سکتے. دین میں تقلید کے بنا ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اور اس زمانے میں مجتہد مطلق کوئی نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہو گیا مذاہب 4 ہی ہیں, اور جتنے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث کو لے کر تو الماری میں رکھ کر یہ جھاپک جھوا ڈالا ہلا کر تقلید کا انکار کرتا ہے, دلندر ان کتابوں کے لکھنے والوں نے بھی تقلید کا انکار نہیں کیا, وہ بھی مقلد رہے. مذاہب احناف, شوافع, مالکیہ, حنابلہ پوری دنیا میں یہی ہے. اور البتہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے مقلدوں میں برکت عطا فرمائی کہ امت کا 80% حصہ امام اعظم کے مقلدوں کا ہے. اچھا, یہ امام اعظم کرتے کیا ہیں یہ سمجھنا ہے آپ کو. یہ اجتہاد کیا ہے زمانے میں مکمل ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. تھوڑی دیر اجازت ہے نا بولنے کی, جب تک سمجھا کے نہیں بولوں گا بات سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور آج میرا بھی موڈ ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں اور آپ سمجھ کر جائیں. ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں. مائک میں نماز ہوتی ہے یا نہیں, خدا کی قسم اس کا جواب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. جو کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے, بے شک ہے, لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے اور اس کا صاف حکم قرآن میں نہیں ہے. حدیث دیکھے بغیر چارہ ہے ہی نہیں, حدیث پہ عمل کرے بغیر چارہ نہیں. اچھا, حدیث میں اس کا حکم ہے مائک کی نماز کا نہیں. اب پھر کہاں جائیں گے؟ آپریشن سے بچہ پیدا کرنا, ٹیسٹ ٹیوب بی سے بچہ پیدا کرنا, اعضاء کی پیوند کاری کرنا, بلڈ ڈونیٹ کرنا, پوسٹ مارٹم کرنا, ٹیلی فونک نکاح, ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں حدیث پاک میں نہ صحابہ کے اجماع میں. چوتھے نمبر پہ آتا قیاس. کیا آتا؟ جو ہر دور کے مقلد فقہا کر کے اس مسئلے کا حل بتاتے. اس میں 2 3 4 رائے ہو سکتی. وہ جو اصول بنائے گئے ہیں اوپر, اس اصول پر قیاس کرو, اسی پر جیسے ابھی بٹ کوائن وغیرہ ہمارے ہاں سیمینار ہوتی ہے, علماء کی بحثیں ہوتی ہے, مقالے لکھے جاتے ہیں, پھر ایک حاکم ہوتا ہے وہ فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ جو اصول امام اعظم نے بنائے ہیں اس اصول پر قیامت تک حنفیوں کے مسئلے حل ہوتے رہے. لیکن آپ تو ہر مسئلہ حدیث قرآن میں ہی دکھاؤ, آپ کو ہر مسئلہ حدیث قرآن میں دکھانا پڑے گا, آپ کو چارہ نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے یا ناجائز, قرآن یا حدیث میں دکھاؤ, اس سے باہر نہیں نکل سکتے. کیونکہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم حدیث اور قرآن والے ہیں, یہ دعویٰ آپ کا ہے نا. اور ہم کتنی چیز والے ہیں؟ ہاں یاد ہے, قرآن, ہاں قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. ہم قرآن میں دیکھیں گے نہیں ملیں گا, حدیث میں جائیں گے نہیں ملیں گا, اجماع میں ڈھونڈیں گے نہیں ملیں گا, قیاس فقہا میں دیکھیں گے. اچھا, یہ فقہا قیاس کرتے کیسے؟ تو عقائد نصفی ایک کتاب ہے جو تقریباً ان کے یہاں بھی ہوگی. اس میں قاعدہ ہے القیاس مظہر لا مثبت. قیاس ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا, پیدا کرنا نہیں. جیسے زمین کھودی گئی اور بورویل کیا گیا مشین کے ذریعے, اندر سے جو پانی نکلا, تو آپ یہ کہیں گے جس نے بورویل کیا اس نے پانی کو پیدا کیا؟ پانی خدا نے پہلے ہی زمین میں رکھا ہے. بورویل کرنے والے نے قیاس کے ذریعے, اجتہاد کے ذریعے, استنباط کے ذریعے, کوشش کے ذریعے وہاں تک پہنچا. اب مسئلے حدیث قرآن اجماع میں ہے, لیکن ہم آپ کیا ہیں؟ علم کے سمندر سے کوسوں دور صرف دیکھنے والے, صرف. اور ہم سے آگے کے لوگ سمندر کے پاس سیپی چننے والے, اور امام اعظم اس میں ڈبکی لگا کے ہیرا لانے والے.
इमाम आजम उसमें डुबकी लगाकर, इमाम शाफई भी, इमाम मालिक भी, इमाम हम्बल भी, मगर मुझे उन तीन इमामों का यहाँ तस्करा नहीं हो रहा। वो भी अल्लाह के नेक बंदे, उनके मज़ाहिब पर अमल करने वाले भी अहले हक, अहले सुन्नत, अहले जन्नत है। लेकिन हम यहाँ सब हनफी हैं, इसलिए इमाम आजम की बात हो रही। तो कयास का मतलब यही होता है कि कयास सिर्फ जाहिर करता, पैदा नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे किसी आम आदमी को कहा जाए 12 को 13 से ज़रब दो, अब उसके पास कैलकुलेटर भी नहीं, उसके पास मोबाइल भी नहीं, उसके पास कंप्यूटर भी नहीं, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं। अब ये मसला मैथ का है, तो कोई फटाक से अगर कैलकुलेटर निकाल कर हिसाब के कायदों से ज़र्ब देकर बताए कि 12 को 13 से ज़र्ब देने के बाद इतना बनता है, तो आप कहेंगे कि इसने जो है मसले को पैदा किया है? नहीं, बल्कि इसने उसूलों को सामने रखते हुए सवाल का जवाब दिया है। इमाम आजम भी यही करते हैं। आप ज़हन को हाजिर रखिए, इंशाअल्लाह आधे मुनाजिर आप बन जाएंगे। जो लोग कहते हैं हदीस कुरान काफी है, अल्लाह की कसम वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं। हदीस कुरान के नाम पर भर भर के कयास करते हैं, हदीस कुरान के नाम पे ट्रक भर भर के ये खुद हराम के कयास करते हैं, ये हरामुद्दहर खुद कयास करते हैं। हम इनका भोंडा कयास माने क्यों? हम उनका कयास क्यों ना माने जिनका शुमार ताबई में है, जिनका शुमार जमाते ताबईन में है। बुजुर्गों और दोस्तों, कोई नया मसला आया, अब वो हदीस में नहीं, कुरान में नहीं, हम जैसे लोग जो समंदर को दूर से देख रहे हैं उस मसले को हल नहीं कर सकते, लेकिन जो समंदर में गोता जनी कर रहा है वो उस मसले को हल करता है। अब मिसाल के तौर पे हदीसे पाक में है, खाने में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे पूरा डुबा कर निकाल दो, खाना खाओ। क्यों? उसके एक पर में बीमारी और एक में शिफा है। तो जब भी मक्खी गिरती है कौन सा पर डालती है खाने में? बीमारी वाला। तो हुजूर ने फरमाया पूरी डुबा कर निकालो। अच्छा, हदीस में तो मक्खी का जिक्र है, मच्छर गिरे तो क्या करे, जुगनू गिरे तो क्या करे, लाइट के कीड़े गिरे तो क्या करे। अब तुम कहो कि हर चीज हदीस कुरान में देखो, तो मुशीराबाद के गैर मुकल्लिदो, मेरे खाने में लाइट का कीड़ा गिरा, मैं क्या करूं? खाऊं कि नहीं खाऊं? जवाब तो यही देंगे ना, हदीस कुरान का ठेका इन्होंने लिया। जी, एक बहुत बड़े गैर मुकल्लिद साहब थे, बहुत बड़े अल्लामा साहब थे, बहुत ज्यादा बड़े थे, कुछ ज्यादा ही बड़े थे, इतने बड़े थे कि अंदर से पूरे सड़े थे। एक गांव में पहुंचे, अब माशाअल्लाह जैसे हमारे पाशा लोग बहुत जबरदस्त ठूसते हैं, वैसे ये भी बहुत ठूसते हैं। गए गांव के अंदर, अब उनको लगी थी बहुत तेज भूख, तो जिस अपनी शागिर्दा के घर में ठहरे थे, बोले बेटा कुछ है घर में? बोले हुजूर एक आदत गिलास दूध है, फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो कहा बेटा वही ले आओ। अब वो दूध लेकर आई तो उसमें एक मच्छर गिरा हुआ था, लंगड़ा। तो अब हजरत जी है उसको निकाल कर पीना चाह रहे थे, तो शागिर्दा ने हाथ पकड़ लिया, हुजूर बिना हदीस बताए थोड़ी मैं पीने दूंगी, आप हदीस तो बतानी पड़ेगी ना। आप ही ना बोले कि दीन में हर बात कुरान हदीस पर अमल करके चलना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि हदीस में कहीं लिखा है कि लंगड़ा मच्छर या खाली मच्छर दूध में गिर जाए तो उसको निकाल कर फेंको और दूध पी लो? मक्खी के बारे में तो मैंने पढ़ा है। तो बोले बेटा ऐसा है कि कभी कभी हम लोग, कभी कभी, रोज नहीं, शरीका नहीं, कभी कभी मजहब हनफी पे अमल कर लेते हैं। यहाँ इसका सवाल है ना, पेटुल उलूम का, हमने सऊदी में नहीं देखा। तो कहा बेटा ऐसा है कि इमाम अबू हनीफा भी बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मक्खी के गिरने से खाना खराब क्यों नहीं होता? कि उसकी रगों में जो खून है वो दौड़ता नहीं है, वो जमा हुआ है, गर्दिश नहीं करता। किसी भी सहाबी के अमल में देखते हैं वहां ना मिले, तो ज़ईफ हदीस में देखते हैं वहां भी न मिले, तब आप कयास करते हैं। पहले दिन से तुम्हारी तरह कयास पे कयास नहीं किए जाते हैं इमाम आजम, बल्कि बहुत सारे मराहिल से गुजरने के बाद इमाम आजम कयास करते हैं। तुमने मजहब हनफी को समझा क्या है? आज हमसे कहा जाता है आप हनफी है, मोहम्मदी नहीं है।
آپ نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ حرام خورو، بھولی بھالی عوام کو جھانسا دیتے ہو، یہ رکشہ چلانے والا، یہ کڑیا کام کرنے والا، یہ کپڑے بیچنے والا، یہ ٹھیلے پر چائے بیچنے والا، یہ حدیث قرآن کیا جانے، اس کے سامنے جا کر حدیث قرآن کی باتیں کرتے ہو کہ آپ حنفی ہو یا محمدی ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے کوئی کہے آپ حیدرآبادی ہو، انڈین نہیں ہو۔ ابے بے وقوف، جو حیدرآبادی ہے وہ یقیناً انڈین ہے، کوئی بنگلہ دیشی تھوڑی حیدرآبادی ہوگا، کوئی پاکستانی تھوڑی حیدرآبادی ہوگا، جو حیدرآبادی ہے وہ یقیناً انڈین ہے۔ تو آپ کہتے ہو آپ حنفی ہو، محمدی نہیں۔ ابے بے وقوف، جو حنفی ہے کتنے پرسنٹ؟ تم اپنا دیکھو، سعودی میں جا کر سلفی بنتے ہیں، کبھی پوچھو نا سلفی کا مطلب کیا؟ اور سلفی بولتے ہیں، پہلے مخرج صحیح کرو، سلفی ہے وہ، سلف نہیں ہے، سلف، اور اسی سے سلفی یعنی بزرگوں والا۔ تو سعودی میں جا کے بزرگوں والے کیوں بنتے؟ یہاں تو صرف اللہ رسول والے ہو، تو وہاں ملائی ملتی ہے نا، وہاں مال ملتا ہے۔ وہ لوگ غیر مقلد نہیں ہیں، وہ لوگ حنبلی ہیں۔ حرم شریف میں آج بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، وہاں غیر مقلد بولیں گے بہت ٹھکائی ہوگی، بہت کوٹے جائیں گے، پیٹے جائیں گے۔ ناصر الدین البانی نے جب شاہ فہد سے کہا کہ 8 رکعت تراویح کرو، بھگا دیا گیا زندگی بھر کے لیے۔ مکے مدینے میں نہیں آ سکتا تھا شاہ ناصر الدین البانی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں سعودی والے اور یہ عقیدے میں ایک ہے؟ نہیں، یہ جدھر ڈم ڈم ادھر ہم پاشا جیسا حساب ہے۔ رافضی میں گئے تو رافضی، سنی میں رہے تو سنی۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے کیا حال پوچھتی ہو ہم سے ہمارا منی؟ سنی شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی، دونوں پارٹی خوش، کوئی ناراض نہیں ہونا، دونوں پارٹی خوش۔ یہ سعودی جا کر سلفی بنتے ہیں، یہ سلفی بھی نہیں ہے یہ، اور تقلید کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے، اور یہ امام اعظم پر بھونکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد قیاس کرتے ہیں۔ اب تم لوگوں کو کہتے ہو آپ حنفی ہو، محمدی نہیں ہو۔ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں ہمارے علم کی سند کیا ہے، ہمارے حدیث کی سند کیا ہے، میرے فقہ کی سند کیا ہے۔ سننا ہے؟ پیچھے والوں کوئی دشمنی ہے مجھ سے؟ ذرا ہاں تو بھی بولو، ہوں تو بھی بولو، نہیں تو بھی بولو۔ سنو، اللہ نے دین دیا محمد الرسول اللہ کو، آپ بانی اسلام بھی ہے، شارع بھی ہے، حلال و حرام کرنے والے بھی ہیں، دین کے احکام بتانے والے ہیں، نافذ فرمانے والے ہیں۔ تو محمد سے سیکھا صحابہ نے، اور ان صحابہ میں ایک جلیل الشان صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ محمد کے شاگرد، محمد الرسول اللہ کے شاگرد کون؟ بولو، یاد ہونا، کل آپ کو بھی مناظرہ کرنا ہے۔ ہر بات کو مجھے ہی مت بلاؤ، تھوڑا بہت تم بھی سنبھال لیا کرو۔ محمد الرسول اللہ کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کہاں ہے؟ کوفہ میں۔ کہاں ہے؟ 4000 شاگرد جب حضرت علی کوفہ آئے اور حضرت علی نے دیکھا کہ ان کے ویلکم کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے 4000 شاگرد کھڑے، تو کہا ہے عبداللہ ابن مسعود تم نے تو کوفہ کو علم کا شہر بنا دیا، فضلاء کا محل بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کوفہ آئے، ان سے سیکھا علقمہ اور اسود نے، محمد الرسول اللہ سے سیکھا عبداللہ ابن مسعود نے، ان سے سیکھا علقمہ اور اسود نے، علقمہ سے سیکھا ابراہیم نخعی نے، ان سے سیکھا حماد نے۔ عبداللہ ابن مسعود کی مسند پہ بیٹھنے والے علقمہ،
عبداللہ ابن مسعود حضور کی مسند پہ بیٹھنے والے، ان کی مسند پہ بیٹھنے والے علقمہ، ان کی مسند پہ بیٹھنے والے ابراہیم نخعی، ان کی مسند پہ بیٹھنے والے حماد، اور جب حضرت حماد دنیا سے گئے تو ایک شاگرد نعمان کو تیار کیا، ان کے جانے کے بعد وہ گدی پر بیٹھے، نعمان ابن ثابت جن کو دنیا امام اعظم کہتی ہے، اچھا وہ تخت پر بیٹھے۔ اب انہوں نے 40 لوگوں کی ٹیم تیار کی، مجتہدین کی، پھر نئے نئے مسئلوں کو قرآن و حدیث سے حل کیا جانے لگا۔ پھر جب نئے نئے مسائل حل ہونے لگے تو 12,93,000 مسائل حل ہوئے۔ اب اس مذہب کو ترتیب دینے والے کون؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ مذہب حنفی کو کتاب کی شکل میں لانے والے، الفقہ الاکبر، امام اعظم کے فتاووں کو کتابی شکل میں لانے والے کون؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ۔ مجھے بتاؤ فقہ حنفی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ چلی اور محمد بن حسن شیبانی پہ ختم ہوئی۔ یہ شروع بھی محمد سے ہے، یہ ختم بھی محمد پر۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ الہی خیر گردانی، یہ شروع بھی محمد سے ہے، یہ ختم بھی محمد پر ہے۔ اللہ کی قسم حنفیت ہی محمدیت ہے۔ امام اعظم کی بات کر رہا ہے۔ دیکھو 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی اور ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے شروع کیا۔ باخدا ابھی اگر میں امام اعظم کے زہد و تقوی، علم و دیانت اور ان کی پرہیزگاری، ان کی للہیت، ان کی تجارت، ان کے روز و شب، ان کے قائم اللیل اور صائم الدہر ہونے پر بات کروں، اگر ان کے بحیثیت تاجر ہونے پر بات کروں، بحیثیت فقیہ ہونے پر بات کروں، بحیثیت مجتہد ہونے پر بات کروں، یہ کئی راتیں ناکافی ہے۔ اللہ اللہ، وہ امام جس نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، جو دن بھر روزہ رکھتا ہو، جو اتنا متقی پرہیزگار ہو کہ آپ کے شاگرد سے آپ نے فرمایا دیکھو یہ کپڑا ہے، اس میں فلاں عیب ہے، اس کو بیچتے وقت عیب بتا دینا۔ شاگرد کو یاد نہیں رہا، اس نے بنا عیب بتائے بیچ دیا اور پیسہ لایا۔ امام اعظم نے پورا پیسہ صدقہ کیا۔ او حرام خور، بھائیوں کا حق کھانے والے، بہنوں کا حق ہڑپنے والے، ماں باپ کو کوٹنے والے، لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، بیاج بٹا کھانے والے، مسجد میں آ کے مجتہد بنتا ہے اور اس امام پہ بھونک رہا ہے جسے رسول اللہ نے امت کا امام بنایا ہو۔ خدا کی قسم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، لیکن امام اعظم کی شان میں حبہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے ابھی امام اعظم کا تذکرہ نہیں کیا، امام اعظم کے حوالے سے سوانح نہیں بتائی۔ خدا کی قسم امام اعظم کے سوانح پر اتنا کام ہوا، اتنا کام ہوا، علماء شوافے نے کیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں اس زمانے میں کئی سنیوں کے مدرسے امام اعظم کے نام پہ شاذ و نادر، کوئی تنظیم نہیں، ان کا موقع آتا ہے عرس کا، شعبان المعظم، کوئی ہلچل نہیں، چھوٹے چھوٹے مرشدوں کے، پیروں کے عرس مہینے مہینے پر منائے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم امام اعظم سے تغافل مت کیجیے، امام اعظم سے آنکھیں مت پھیریے۔ اگر امام اعظم رخصت ہو گئے آپ کا دین رخصت ہو جائے۔ امام اعظم کو مضبوطی سے پکڑیے، ہم ان کے مقلد ہیں۔ اچھا، حضرت مولانا عثمان صاحب کے ادارے کا نام ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور آپ ان کے بازو مضبوط کیجیے۔ اور ہمارے بھی، میں ممبئی میں ایک بنا رہا ہوں خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح، موٹا موٹی بولے تو ٹھکائی سینٹر۔ جی حضرت کیا کرنا بہت پریشان کر رہا، لے کے آ، ہاں لے کے
सर्विस सेंटर, वर्ल्ड का पहला सर्विस सेंटर। डॉक्टर साहब बैठेंगे, कोई फीस नहीं, मुफ्त दिमागी इलाज होगा, खाली गोबर निकाल के दिमाग डालते, ज़्यादा कुछ नहीं करते। जो पहला माला खाली है ना उसको भर देते हैं आप। 6 साल से ऐलान कर रहा हूँ, कुछ नहीं। आज मैं कूपन्स लाया हूँ 50 का, 100 का, 200 का, 500 का। लेंगे ना इंशाल्लाह? 50-50 का लेके खाली कर देना। 500 का लो ना भाई, लो। खानका के थोड़े पैसे जमा हुए, मैं चाह रहा हूँ खानका अजीमुशान बम्बई में बने, खानका भी हो, लाइब्रेरी भी हो, बैतो इरशाद का सिलसिला भी हो, वहाँ तलबा बातजवीज़ कुरान भी पढ़े, माहाना महफिल भी हो, उलमा की आमद भी हो, मुल्क भर से आने वाले सवालों के जवाबात भी दिए जाएं, दारुल इफ्ता भी हो, और स्पेशली वहाँ पे उलमा को मुनाजरा करना सिखाया जाए। कादियानियों से कैसे बात करनी है, देवबंदियों से कैसे बात करनी है, अहलुल हुदैत से कैसी बात करनी है, और जितने उठने वाले ये फितने हैं अभी तो बहुत आने वाले, उन सब से कैसा निपटना उलमा को सिखाया जाएगा। मदरसे बहुत हैं, जामियात बहुत हैं, लेकिन इमाम आज़म के नाम से खानकाह हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाम मैं मुंबई में बना रहा हूँ। बस एक गुजारिश है कि आप मेरा भरपूर ताउन करें, इंशाअल्लाहुर रहमान ये काम जल्द से जल्द होगा, और उसके असरात मुंबई नहीं बल्कि पूरे मुल्क में देखे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जाते वक्त आप हजरात कूपन जरूर लेते जाएं। और दूसरा ऐलान ये कि जैसा आपको मालूम है मेरा व्हाट्सएप का चैनल है जिसे मैं खुद ऑपरेट करता हूं, और जहां अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हल्का हल्का डोज दिया जाता है। भारी जरा बाद में दूंगा, एकदम भारी हो गया तो कैसा ज्यादा मसला हो जाता। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका ये, आप व्हाट्सएप में जाएं, अपडेट्स में जाएं, ऊपर कैमरे के बाजू में ऐसा गोल निशान है, उस पर क्लिक करें, सिर्फ सुन्नी लिखिए, SUNNI स्पेस दीजिए, नीचे नाम आता सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उसको क्लिक कीजिए। ऊपर फॉलो का बटन, बेल आइकन का बटन है। आप मेरे चैनल में आ गए। अब यहाँ जो रोजाना पोस्ट आती है इसको पढ़िए, फॉरवर्ड कीजिए, दोस्तों में भेजिए। इस तरह आप मुझसे जुड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह आपका इल्मी फायदा होगा। और यहाँ सभी बातिल फिरकों की खबर ली जाती है। अजीज़ाने मोहतरम, मैंने कुरान करीम बुरहान रशीद की जो आयत मुबारका पढ़ी वो सूरतुल जुमा की आयत नंबर 2, 3, 4, 5 है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी का और सहाबा का जिक्र फरमाया, और इशारतन इमाम आज़म अबू हनीफा का जिक्र फरमाया, और आखिर में गधों के बारे में भी कहा गया कि वो लोग गधे हैं जो किताबों को पीठ पर उठाए रखते हैं लेकिन किताब के मज़ामीन से वाकिफ नहीं है। और मैंने हदीस पाक पढ़ी सही मुस्लिम की, उसका तर्जमा करके मैं बात खत्म कर दूं। आप जिनको बहुत इल्म वाला समझ रहे हैं, बहुत बड़ा आमिल बिल हदीस समझ रहे हैं कि ये लोग हदीस पे अमल करते हैं, खुदा की कसम हदीस के नाम पे डंडी मारते हैं, हदीस के आड़ में इमामों पर भोंकते हैं, अल्लाह के उन पाक बंदों पर भोंकते हैं कि जिनकी जिंदगियां पाक और साफ आईने की तरह शफाफ थी। अल्लाह की कसम, छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे लोग, कॉलेज में पढ़ने वाला इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता। सवाल जवाब करेगा ना? अरे बोलो भाई, आया, आ जाओ सामने। कौन है? आओ सामने। ऑनलाइन तकरीर चल रही है, कल को नहीं बोलना। अच्छा बोलेंगे इतना डांटे बाट कैसा आता मैं? अरे नहीं रे भाई, मेरी जबान ऐसी है, दिल का बहुत साफ हूं मैं। आओ, कौन आता? सवाल करो, मैं भी सवाल करूंगा, तुम भी सवाल करो, अवाम बैठी हुए, इंशाअल्लाह सबका फायदा हो जाएगा। सही ना भाई? खुदा की कसम हदीस के नाम पर, और गए बात अम्मा खाला के सरका यहां वहां बातें नहीं करना, चाड़िया चुगलिया नहीं करना। मैं आने वाला था मगर बहुत मजमा था। मौलाना उस्मान बहुत गुस्से में दिख रहे थे। कहां से दिख रहे थे गुस्से में? दीवाने मोबाइल चला रहे, तकरीर भी नहीं सुन रहे। बोल। हाँ, तुम्हारे मुकर्रिर साहब ऐसा बोले तो कौन आता? अरे भाई ऐसे जबान ऐसी है रे कड़क, हक बात कड़क ही रहती।
कड़वी दवा फायदा करती ना, कि मीठे मीठे गोलियां फायदा करते। डॉक्टर के पास गए तो उन्हें क्या करता, देखो लॉलीपॉप देता, खा जाके घर में अच्छा हो जाएगा। नहीं, कड़वी दवा देता, खाने के बाद स्ट्रांग होता। बात जबान सख्त है, दिल साफ है। खुदा की कसम, तुम्हारे जिस्म की हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूं, तुम आओ और पहले सवाल का मौका आपको दिए। चलो, अब इससे ज्यादा कितना डिस्काउंट दो? इतना डिस्काउंट तो आजकल होलसेल वाले भी नहीं देते। हाँ, आओ, पहले सवाल का मौका आपको, लेकिन मैं एक ही सवाल करूंगा, फिर जवाब दिए बिना जान नहीं दूंगा। पक्की बात, जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ, ये क्या मीठा मीठा, हड़प हड़प, कड़वा कड़वा, थू थू, अब्बा का राज है। खाली तुम्हें पूछेंगे, हमको नहीं बोलने का मौका मिलेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये बहुत फितने का जमाना है। हैदराबाद में 700-800 साल से इस्लाम है, और इस्लाम हनफियत के साथ है। किसके साथ है? हाँ, जितने बड़े बड़े बुजुर्गों के आस्थाने हैं वो सब हनफीउल मज़हब, इस्लाम लाने वाले हनफी, हदीस लाने वाले हनफी, फिक़्ह लाने वाले हनफी, क़रात का इल्म लाने वाले हनफी, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले हनफी, शेखुल हदीस कहलाने वाले हनफी। और बाद में एक छोटा आके हदीस पे अपना झूठा दावा जताता है कि मैं हूँ अहले हदीस। कैसा तू अहले हदीस है रे छोटे खबीस कहीं के? हदीस में तेरी क्या खिदमत है? बेवकूफ़, नाम रख लेने से अहले हदीस हो जाता। पढ़े ना लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल। अगर किसी का नाम ही मोहम्मद फाजिल हो तो उन्हें फाजिल होता क्या? पढ़ना जरूरी नहीं है मदरसे में जाके, नीचे का पसीना ऊपर आता। 18 साल पढ़ा हूं मैं। पहले हाफिज बना, फिर कारी बना, फिर आलिम बना, फाजिल बना, फिर जाके मुफ्ती बना, और तब जाके ये कुर्सी मिली। ये चापलूसी और चाटने और चमचागिरी के बुनियाद पर नहीं मिली। और यहाँ की जिम्मेदारी यह है कि मैं तुम तक पैगाम हक पहुँचाऊँ। अगर मैं गलत बात कहूँ तो तुम्हें तो सवाब मिलेगा अमल करने का, क्योंकि तुमने अल्लाह का फरमान सुना, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। इल्म वालों से पूछो अगर पता ना हो। लेकिन मुझे गुनाह मिलेगा गलत बताने का। जितने लोग अमल करेंगे मुझे गुनाह मिलेगा। क्या मुझे आखिरत का डर नहीं है? क्या मेरे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या मुझे अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना है? मैं वही बात कहूंगा जो साबित हो, जो मनकूल हो, जो नकल शुदा हो। सुनो, सरकार फरमाते हैं आखिरी जमाने में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कद्दाबून। आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों का एक टोला पैदा होगा। यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीस लेकर आएंगे। काई को पढ़ रहा रे भाई? 20 रकात है ना, 8 की हदीस ले। ये भी दीवाना बोलता हो यार, काई को 12 रकात ज्यादा पढ़ रहा हूं मैं, 8 ही पढ़ लेता। डिस्काउंट, ठंडी का ज़माना, फुल ठंडी का ज़माना निकल गई, बिना आवाज़ के निकली। बहुत जान पे आ रहा वज़ू करना, क्या करना मूल साहब? कुछ नहीं होता, वज़ू नहीं टूटता। हदीस है भाई, नहीं टूटता वज़ू जब तक बम की तरह ना फूटे। वाह, बताओ। मेरे लड़के को मसला मालूम है, चूँकि तकरीर सुनता रहता है ना। तो आसानियाँ, डिस्काउंट, हदीस के नाम पर गुमराहियत। फिर अल्लाह के हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम। और इस दर्जे की हदीसें होंगी ना जो तुमने सुनी, ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी। ऐसी ऐसी गढ़ी जाएंगी, ऐसी ऐसी पैदा की जाएंगी जैसे सहाबा पर भोंकने के लिए ईरान के फैक्ट्री में हदीसें गढ़ी गई है, वैसे ही खुदा की कसम इनके यहाँ भी हदीसें गढ़ी जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम वइय्याहुम। ऐसे लोगों से दूर रहो, उन्हें अपने से दूर रखो। ला युदिल्लूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दे। हाँ, अच्छा खासा नमाजी नमाज पढ़ रहा है, हनफी मजहब के मुताबिक उंगलियां करेंगे आके। भाई बहुत अच्छी बात है आप नमाज पढ़ते, बहुत खुशी हुई हमको देखो आपको नमाज पढ़ता देख के। हालांकि इसको 1 पैसे की खुशी नहीं, इसको देखे नहीं जा रहा भाई क्यों इतनी पढ़ रहा और क्यों इतनी सही पढ़ रहा। लेकिन एक बात बताएंगे, ये ऐसा हाथ बांधना कहीं लिखा है? अगर दिखा दो तो फिर मैं भी बांधूंगा। मैं तो ऐसे बांधता हूँ। अब वो बेचारा बोलता मुझे क्या मालूम, मौलाना उस्मान बांधते तो मैं बांध रहा। मौलाना उस्मान का कलमा पढ़ा है आपने तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा होगा, है ना भाई? तो कहीं तो होगा इधर हाथ बांधने का। अब उसको क्या मालूम कहाँ लिखा है। मोहम्मदी नमाज पढ़ते हो, हनफी नमाज पढ़ते हो। हाँ, चलो आओ ऑफिस में,
اب آنے کے بعد پھر بتاؤ، دیکھو آپ جو نماز پڑھ رہے تھے نا، میں ایک جگہ بمبئی میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک صاحب آئے، بولے ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین جمیل ہے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرے بھائی یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز جو ہے مدینے والی نہیں ہے، یہ کوفہ والی ہے۔ میں نے کہا اچھا، شہروں کی بھی نماز ہوتی ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا تھا بھائی، مدینے کی نماز الگ ہے، کوفے کی الگ ہے۔ بولے نہیں آپ سمجھے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے والی نماز کون سی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بمبئی والی نماز سکھاؤ۔ بتا، ارے بے وقوف ہو، جو مدینے سے علم عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں لائے، 1500 صحابہ آئے، وہی امام اعظم کو ملا۔ ہاں تو یہ کب سے ہو گیا یہ کوفہ کی نماز ہے، یہ مدینے کی نماز ہے، یہ حنفی نماز ہے، یہ محمدی نماز ہے؟ ابھی تو سمجھایا کہ حقیقت میں مذہب حنفی مذہب محمدی ہے، ابھی تو سمجھایا۔ پھر اس کے سامنے بخاری کھولیں گے، اے دیکھو اتنا زور سے چلاؤ کہ آس پاس کے گھروں کے برتن ہل جائے، آمین، اتنا زور سے چلاؤ۔ نماز ہی نہیں ہوتی، جو نہیں چلاتا وہ امت کا یہودی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، 4 رکعت میں تم بھی 2 بار چلاتے نا، آخری کے 2 رکعت میں حنفی کیوں بنتے؟ جب چلانا اتنا ضروری ہے بھائی، 4 رکعت عشاء کی نماز میں یہ 2 رکعت میں آمین چلاتے نا، بعد کی 2 میں کہاں چلاتے؟ نہ امام چلاتا نہ یہ چلاتے۔ تو ان کو بھی یقین ہے کہ کبھی وہ صحیح ہوا تو، اس لیے چلو بھائی آدھے میں حنفی بن جاتے۔ اے اللہ پاک ہم تھوڑے حنفی بھی تو تھے۔ کیا رے بھائی، بولے حضور کے زمانے میں ایک صاحب مجھے فون لگا، مسجد گونج جاتی تھی۔ ارے میں نے کہا دلندر، وہ گھاس پھوس کی مسجد کیسے گونجے گی رے؟ گونجتی کون سی مسجد؟ وہ جو گنبد دار مسجد ہوتی وہ گونجتی تھی۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے چلو، اب امام صاحب نے ان کے نماز پڑھائے، مقتدی کھڑے ہیں، امام صاحب کے ساتھ انہوں نے تکبیر کہی۔ جب امام نے ولضالین کہا، سب نے ایک ساتھ آمین۔ اب سب ایک ہی ساتھ تو نماز شروع نہیں کرتے نا، کچھ تھوڑی دیر کے بعد آیا، تھوڑی دیر کے بعد۔ انہیں کب بولنا آمین؟ پھر اچھا ان کے ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، اب اس کی سورہ فاتحہ یہ چلائیں گا آمین، ایک اس کے بعد آیا وہ چلائیں گا آمین، سب چلاتے رہو آمین آمین۔ آمین ایک دعا ہے، آمین کیا ہے؟ ہاں، اور اللہ فرماتا مجھ سے دعا آہستہ مانگو، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بہرا سمجھتے اللہ کو، چلاتے زور زور سے آمین آمین آمین۔ ارے بھئی آمین پہ ہی مناظرہ کر لو، تقلید پہ نہیں کرتے تو قائے پہ تو بھی کرو یار، کچھ تو بھی کرو۔ میرے کو بہت مناظرہ آ رہا اندر سے آج، صحیح میں آج میرے کو بہت مناظرہ آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ آج مناظرہ ہو جائے۔ میرے کو بہت بدنام کرے، بولے خالی فون پہ بات کرتا، بولے انہیں ہاں سامنے کا نہیں کرتا۔ اب کوئی آئیں گا تو اس کروں گا نا، زبردستی اس کو بنا کے کر دوں، یہ بھائی تو اہل حدیث بنا اور میرے سے مناظرہ کر۔ ویسا ہمارے یہاں نہیں چلتا رے بھائی، درود شریف پڑھو، اللہم کیا ٹائم جا رہا ہے یار، 1.25 گھنٹے ہو گئے ماشاءاللہ۔ بتا اچھا بن گئے کیا جی؟ او پیچھے والوں خنس میں مت دیکھو یار، میں اتنا پیار سے بات کر رہا ہوں، ایسا خنس میں دیکھ رہے تو۔ اب لے کے گئے بچے کو، حدیث کھول کے دکھا رہے۔ اب وہ بیچارے کو کیا معلوم یہ حدیث کا مطلب کیا، اس میں سند کا مطلب کیا، متن کا مطلب کیا، اس حدیث کا درجہ کیا ہے، یہ حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے یا نہیں، یہ منسوخ ہے یا جاری ہے کیا نہیں۔ خالی حدیث دکھائیں گے اور کوری کوری حدیث دیکھ کر اس کو بھی لگتا ہے یار اب میں جا کے پوچھتا ہوں ہمارے حضرت کو۔ اب یہ حضرت کے پاس آیا تو حضرت لوگ ہمارے دیکھو معذرت کے ساتھ سنی عالموں کے حجرے میں سوائے چمچماتے جبے اور عمامے اور چپلوں کا سیٹ اور گھڑیاں کا سیٹ اور ایسا آئی فون، کیوں رے بھائی کتابہ رکھو نا، نہیں رکھ سکتے؟
तुम दो किताबें दो अपने इमाम को बनाकर, पूरा सेट बना कर दो। अब वो बेचारा आता, देखो भाई इमाम साहब मैं आज तक ऐसा हाथ बांध रहा था आपके बोलने पे, वो फलाने साहब हैं, वो कौन से कि जमाई साहब है कि दूल्हे साहब है, उन्होंने ऐसा बोले इधर बांधना। अब मैं इधर बांध लूँ, बुखारी के अंदर हदीस है, बुखारी में हदीस है, अब आप मुझे हदीस दिखाओ। अब ये खोल के दिखाते बाहर शरीयत, देख भाई बाहर शरीयत में लिखा। अब जिसको बुखारी का चटका लगा उसको बाहर शरीयत से आराम मिलता, कैसा मिलेगा? अरे उसको ज़रा ज़्यादा हाई पावर होना भाई, 11,000 वाट का करंट होना उसको। नहीं, बाहर शरीयत में मसले तो कुरान और हदीस के लिखे, लेकिन ये नहीं मानता ना, इसको बहुत बड़ा चटका लगा हुआ। इसलिए इमामों को चाहिए कि अहादीस का सेट रखें और अपने मज़हब के तायद में जो हदीस है उसको मार्क कर लिया करें और आवाम को अहादीस से बयान किया करें, बड़े उलमा के राब्ते में रहा करें। मैं भी सैकड़ों मसाइल में अपने से बड़े आलिम की तरफ रुजू करता हूँ। इल्म बहुत वसी है, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं मुकम्मल आलिम हूँ। हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये जो गैर मुक़ल्लिदीन का फितना है, ये अंग्रेज़ के मनहूस कदम पड़ने के बाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ और दीन में इन्होंने तखरीब कारी पैदा की। नबी ने फरमाया इनके करीब न जाओ, गुमराह हो जाओगे। नहीं गुमराह होंगे, ला युदिल्लूनकुम, गुमराह हो जाओगे। अगर गुमराह नहीं होंगे, वला युफ्तिनूनकुम, तो फितने में पड़ जाओगे, शक में पड़ जाओगे। यार ये कैसे हो सकता? हर बात वो हदीस से दिखाता है, तो कम से कम कुछ तो सही होगा। दिल में डाउट आएगा। नहीं, मैंने बारहा एक बात समझाई, आज फिर समझा रहा हूं। हैदराबाद वालों, घोड़े को 2 पट्टी बांधी जाती है ताकि वो इधर उधर देख के बितके नहीं, मंजिल पे नजर रखे। आप 2 पट्टी ऐसी बांध लो, अपने मसलके आला हजरत अहले सुन्नत व जमात पे निगाह रखो कि मुझे बस इसी मजहब पे चलना है, इसी पे जीना है, इसी पे मरना है और कयामत में गौसे आजम के झंडे के नीचे उठना है। और कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम, जब अल्लाह फरमाएगा ऐ हनफियों इधर आओ, तो इमाम आजम के झंडे के नीचे जाना है और इंशाअल्लाह इमाम आजम हमारा बेड़ा पार कराएंगे। मुकल्लिद है, मुकल्लिद ही मरेंगे, तकलीद के बिना एक कदम भी नहीं चलेंगे। तहकीक तुम करते बैठो, तुम्हारे लिए दीन नामुकम्मल है, हमारे लिए दीन मुकम्मल है। और तुम्हारी तहकीक का नतीजा ये है, बाप तहकीक कुछ कर रहा, बेटा कुछ कर रहा, माँ कुछ कर रही, तीनों का मसला अलग हो रहा, फिर घर में बेलन चल रहा, अब घर के अंदर जो है पक्कड़ चल रहा, बेटा बोलता मेरी मानो, बाप बोलता मैं ज्यादा सही, माँ बोलती मैं ज्यादा सही। जब सबके हाथ में हदीस कुरान दोगे और तहकीक करने बोलोगे तो बेड़ा गर्क होगा। छोटे से गांव में फितना फसाद फैलेगा, तलवारें निकल जाएंगी, मैदान मुनाजरा मैदान कारजार में बदल जाएगा। फिर सोचो ये फितना शहर में आया, मुल्क में आया, दुनिया में फैल गया तो दुनिया का अमान उड़ जाएगा। अमान चाहते हो तो गले में तकलीद का क्या डालना? हाँ शाबाश, क्या डालना? पट्टा काय को डालता रे भाई? इतना समझाया सब चला गया, सब भूल गए। क्या तकरीर करे, क्या बोले वो नहीं मालूम, बोले बहुत अच्छा, बहुत चिल्लाए, ऐसा घड़ी घड़ी हाथा मार रहे थे, एक नंबर बोल रहे थे। अरे क्या बोले सो याद रख भाई। तकलीद का हार पहनो, मुकल्लिद बनकर रहो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। सुन्नी जमीयतुल अहनाफ व्हाट्सएप चैनल फॉलो करो और कूपन जरूर लेते जाओ। दौरान हाँ इंशाल्लाह। ए डरा मत भाई यार। अच्छा, पूरे जज्बे के साथ इंशाअल्लाह बोला उसने। मेरे को लगा अभी वो राबी आतूं करके। अरे आता तो आ भाई, कब से मैं 1 घंटे से टाइम पास कर रहा हूँ। आप मुनाजरे को भाई आओ, देखो कोई नहीं आ रहा ना। अब गए बाद आए तो क्या करना, फिर कायदे से ठुकाई करो। कल हजरत इतना चिल्ला रहे थे स्टेज पे और तू पहले से बोल रहा था, आना तय था, पोस्टर लग गए, सब कुछ हो गया, स्टेज पे आए, ऑनलाइन चल रहा, तकरीर चली, तो आए बात क्यों नहीं बोला? और मेरे गए बात कोई आकर भलता ही तकरीर करके जाए तो फिर मुझे याद करना, फिर इंशाल्लाह आ जाऊंगा मैं। स्पेशल इस बीमारी का डॉक्टर है कलीम हनफी रज़वी। और यही नहीं, जितने भी उठने वाले ना जो मसलक व मजहब पे हमला करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर सबको देख लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अभी कहा गया कि लेटर वापस ले लो
آپ کو خلافت بھی دی جائیں گی، 25 لاکھ بھی دیا جائے گا۔ باخدا مجھے یہ آفر آئی تو میں انہیں بتا دوں کہ میں بک چکا ہوں حضرت اختر کے ہاتھ پہ، میں بک چکا ہوں حضرت اختر کے ہاتھ پہ، اب کس میں ہے مجال جو پھر سے خرید لے۔ بستی خریا خریا، بستی خریا خریا۔ اگرچہ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجمع سنیوں کا کھچا کھچ دیکھ کر کوئی ہمت نہ کر پائے، لیکن کبھی بعد میں مناظرے کا موڈ ہو آپ لوگوں کا اور آپ کی جماعت میں سے کوئی اٹھے کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے، تو الحمدللہ یہ فقیر اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے حنفیت کا نمائندہ بن کر مناظرے کے لیے تیار ہے۔ سنجیدگی سے بتا رہا ہوں، مولانا عثمان صاحب میرے رابطے میں رہتے ہیں، میں ہر شخص سے رابطہ نہیں کرتا ہوں، فون نہیں اٹھا پاتا ہوں، میسج نہیں دیکھ پاتا ہوں، 500 600 فون آتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو مناظرے کی نوبت آئے تو انشاءاللہ یہ فقیر حاضر ہے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک بولنے میں، تعزیہ داری کے مسئلے میں حیدرآباد میں بہت مسائل چل رہے ہیں، چھوڑ دیا۔ دیکھیے تعزیے پر میں تقریر کروں گا 3 اگست کو ممبئی میں فتاوی رضویہ کی روشنی میں۔ ہمارا، میں نے ابھی کہا نا واٹس ایپ چینل فالو کریں، اس میں لنک ڈالوں گا، اس لنک کے ذریعے آپ تعزیہ داری کا بیان سنیں اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پرماننٹ رہے گا، پھر وہاں سے آپ اس کو جو ہے دنیا بھر میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعزیے پہ تفصیلی بیان میں کروں گا۔ آج دوران تقریر قرآن پڑھنے میں، حدیث بولنے میں، کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں، کوئی حکایت سنانے میں میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات خلاف شرع نکل گئی ہو جس میں شرعی پکڑ ہوتی ہو، میں آپ تمام کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔